جی ایک اور سوال تھا میرا شیخ سے. شیخ نے ابھی فرمایا کہ رکوع کے بعد اٹھ کر ہاتھ باندھنے کو، کیونکہ شیخ کفایت اب تو جی اب تو اہل حدیث بھی ہاتھ باندھنے کی جواز میں فتویٰ یہ دیتے ہیں. اہل حدیث ہونے کی دلیل ہے. اہل حدیث رکوع کے بعد ہاتھ باندھتے ہیں نا تو ان کے پکے جی متبع ہونے کی دلیل ہے. یہ ان کے اتباع میں کس قدر ڈوبے ہو. حنفی لوگ بولتے ہیں نا فنا فی الشیخ، تو فنا فی الاتباع، اہل حدیث فنا فی الاتباع ہے. ہاں کہ اگر کسی عالم پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں کہ شیخ بن باز رحمہ اللہ بہت بڑے عالم، یقیناً بہت بڑے عالم تھے، بلکہ اہل حدیث عالم تھے، لیکن چونکہ ان کا جو پرانا ریکارڈ ہے وہ مذہب حنبلی کا ہے، تو حنبلی کے بہت سارے فتاوا کا، بہت سارے مذہب کا اثر ہوتا ہے علماء حنابلہ پہ، تو اس کا بھی ان پہ اثر رہا ہے. لیکن چونکہ اہل حدیث کے بہت محترم شخصیت ہے اور حقیقت میں اس لائق بھی ہیں، بہت بڑے امام، ہم ان کے پاؤں کے دھول کے برابر بھی نہیں ہے، تو اہل حدیث عوام نے جب دیکھا کہ یہ بلکہ آخری دور میں امام ابن باز رحمہ اللہ نے کہا بھی ہے، ان کا وہ قول میں نے کبھی فیس بک پہ ڈالا تھا کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے اچھا ہوا کہ میں نے حدیثیں پڑھی، اگر میں حدیثیں نہ پڑھا ہوتا تو لکن تو حنبلی، تو میں حنبلی ہو کے رہ جاتا. تو وہ بہرحال اہل حدیث تھے، لیکن چونکہ ایک پرانا دور گزرا تھا تو اس حساب سے وہ اس موقف کے حامل تھے، علماء حنابلہ اس موقف کے حامل ہے، تو عالم اسلام میں صرف وہی حامل ہے. اب اہل حدیث کا ان سے رابطہ بڑھا نا تو وہ چیزیں اہل حدیث میں بھی آ گئیں. بہت سارے فقہ حنبلی کے فتاوا کیونکہ اہل حدیث کا تعلق بنا علماء حنابلہ سے تو ان سے متاثر ہوئی ہے، خاص طور سے ان کا عقیدہ بڑا مضبوط ہوتا ہے، اس میں ان کی بہت اعلیٰ خدمات ہیں، تو اس حوالے سے ان کا تعلق بنا ہے. تو اس تعلق کی وجہ سے جب ان پہ ٹرسٹ ہوا، ان پہ اعتماد ہوا، ان سے سیکھنا شروع کیا، تو ایسی باتیں بھی اہل حدیث کے اندر ہے. چونکہ وہ دلائل سے بات کی، ان مسائل میں انہوں نے دلائل پیش کیے، تو اہل حدیث نے سمجھا کہ یہ چیز دلیل کے ساتھ ہے، اس لیے اس کو مان لیا. یہی تو اتباع ہے نا، کہ اہل حدیث کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ چیز کیا ہے، حدیث سے ثابت ہے، اس کو مان لیتا ہے. تو اہل حدیث کو جب پتہ چلا کہ یہ ثابت ہے، حدیث سے مان لیا. لیکن یہ ہم نے اپنی رائے دی ہے نا کہ بھئی یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، بلکہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے بھی اس کو حدیث سے ثابت نہیں کہا. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بہت صراحت کے ساتھ رکھا کہ ایسا کسی سنت، کسی حدیث میں ایسا آیا ہی نہیں کہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھنا چاہیے. تو وہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے ایک رائے دے دیا کہ باندھ سکتے ہیں، اس رائے کو بعد کے لوگوں نے مدلل کر دیا، یعنی حدیث لا کے اس پہ چپکا دیا. یہ غلط ہوا، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس لیے شیخ البانی رحمہ اللہ نے بہت ناراضگی کا اظہار کیا. صفت صلاۃ النبی میں لکھا ہے کہ مجھے کوئی شک نہیں اس کی بدعت ہونے میں. تو یہ ناراضگی اس وجہ سے ہے کہ جس کا کوئی نام و نشان نہیں، اس کے بلا وجہ اس کی اجتہاد کی کیٹیگری میں آپ اس کو ڈال دیے. تو شیخ البانی رحمہ اللہ اس کو دائرے اجتہاد کی کیٹیگری میں مانتے ہی نہیں تھے. بہت لوگوں نے ان سے بحث کی ان کی زندگی میں، لیکن شیخ البانی رحمہ اللہ نے کبھی نہیں مانا کہ میں اس کو بدعت نہیں کہوں گا. اپنے اس لفظ سے رجوع نہیں کیا، کیونکہ وہ کہتے تھے اجتہادی مسئلہ ہے ہی نہیں. مطلب یہ کہ جو میں نے بھی تھوڑی دیر پڑھ کہا، یہ خالص تقلیدی مسئلہ ہے. ایک مذہب میں بات آ گئی، اس کو بلا وجہ مدلل کر دیا. لیکن اہل حدیث عوام وہ اس کو جو مان رہے ہیں نا، تو دیکھ رہے ہیں کہ بھئی صحیح بخاری کی حدیث سے استدلال ہو رہا ہے یا سنن نسائی کی حدیث پیش کی جا رہی ہے، تو حدیث کو جو اٹیچ کیا گیا نا اس فتوے سے، تو اس میں جو اہل حدیث کا جو تربیت ہے نا کہ دلیل کے ساتھ بات کی جائے تو مان لی جانا چاہیے بات، تو اہل حدیث نے مان لیا. تو لیکن اب اہل حدیث کے اندر اب اتنی جو ہے اتنا بڑا عالم نہیں ہے، اس کو اتنی سمجھ نہیں ہے کہ وہ حدیث باقاعدہ میچ کرتی کہ نہیں میچ کرتی ہے، اس میں آ گیا تو اسی لیے اس کو قبول کیا. تو اس کی تربیت اہل حدیث کے نا، اس کی وجہ سے وہ قبول کیا. تو یہ رکوع کے بعد اہل حدیث کا ہاتھ باندھنا اس کے پکے سچے متبع ہونے کی حدیث دلیل ہے. وہ اتباع میں یہ سب کر رہا ہے. جی بہت بلا تکلف شیخ آخری سوال تھا کفایت نے میرا. سوال کا جواب دیے. نہیں بس ایک بھائی بہت انٹرسٹنگ سی ڈسکشن ہونے والا ہے ایک شاید ابھی. لاسٹ سوال تھا میرا. آپ نے چاہیے تو 2 سوال کی اگلے اجازت سیشن میں میں نے آپ جواب کو دے دیا، دینا. معذرت تھوڑا ٹائم کم ہے. ہاں جی میں معذرت چاہتا ہوں. اگلے جی سیشن شیخ میں کیا آپ بول رہے جواب دے دینا. شیخ کفایت ہاں؟ جو بولیں گے بولیے. کیا کریں؟ یہ میں کہہ ایک رہا اور ہوں اگر سوال ابھی جواب نہیں دے پائے تو اگلے سیشن میں دے دینا آپ. کون سا صرف سوال ہے؟ لاسٹ تھا کون میرا. سا سوال ہے؟ یہ کہ اہل حدیث اجازت. اور غیر مقلد میں کیا فرق ہے؟ بس بہت یہ بڑا ایک فرق سوال ہے تھا میرے میرا. بھائی. اہل حدیث کوئی اہل حدیث غیر مقلد نہیں ہوتا. غیر مقلد تو منکر حدیث بھی غیر مقلد ہوتا ہے نا. غیر حدیث گمراہ سے گمراہ شکی، جاوید احمد گامدی، یہ علی مرزا، یہ سب کو آپ غیر مقلد بول سکتے ہیں. لیکن اہل حدیث کو آپ غیر مقلد، اہل حدیث کو متبع بولیے نا. اہل حدیث کو آپ متبع بولیے. تو وہ جو ایک تقلیدی ڈھانچہ ہے، اس ڈھانچے سے کوئی باہر نکلتا ہے اس کو غیر مقلد بولتے ہیں. تو ہم غیر مقلد تھوڑی ہیں کہ ہم نے تقلید کا جو ہے انکار کیا تو دوسری کیٹیگری میں ڈال دو. ہم متبع ہیں. جب ہم متبع تو آپ ہم کو متبع کے غیر مقلد کیوں کہہ رہے ہیں؟ اہل حدیث جو لیکن ہوتا یہاں پہ ہے وہ سنیے، اہل حدیث جو ہوتا ہے وہ پابند ہوتا ہے کچھ دلیلوں کے، کچھ اصولوں کے، اور جو غیر مقلد ہوتا ہے وہ اصولوں کا پابند نہیں ہوتا ہے. یہ فرق ہے غیر مقلد اور اہل حدیث میں. جس طرح حنفی پابند ہوتا ہے امام ابو حنیفہ کے فتاووں کی روشنی میں نکالے گئے اصولوں کے،
اور اہل حدیث پابند ہوتا ہے قرآن و سنت سے نکالے گئے اصولوں کے، منہج سلف کے، تو دونوں ایک بات جوڑ پابند ہیں۔ کے شیخ شعبان ایک بات جوڑ کے میں تھوڑا سا نکلوں، مجھے کام ہے نکل جاؤں میں، ایک بات جوڑ دیتا ہوں۔ یہ جو غیر مقلد آپ نے اہل حدیث کو کہہ دیا، اس معنی میں تو ہم حنفی امام کو بھی غیر مقلد کہہ سکتے ہیں، حنف کو جو 3 اماموں کی تقلید نہیں کرتے ہیں، تو کیا وہ غیر مقلد نہیں ہوئے؟ یعنی ایک امام کو پکڑا باقی سارے امام کو چھوڑ دیا، تو سب سے بڑے غیر مقلد تو وہ ہوئے اس معنی میں۔ بھائی اہل حدیث نے کیا کیا؟ اہل حدیث نے سارے اماموں کو پکڑا ہوا ہے، سارے اماموں سے استفادہ کرتا ہے، اور یہ جو اپنے آپ کو مقلد کہتے ہیں وہ ایک امام کو پکڑ کے سب کو سائڈ کنارے کر دیے اور کہتے ہیں کہ ہم جو ہے مقلد ہیں۔ تو غیر مقلد جو شیخ شعبان جو وضاحت کر رہے ہیں انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے، بہت اہم بات ہے کہ ہماری پہچان، ہمارا جو برانڈ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ تقلید سے آزاد ہو کے کہیں بھاگ جانا، ہمارا جو برانڈ ہے وہ سلف سے ملنا اور قرآن و حدیث پہ آنا۔ تو تقلید چھوڑ کے ہم کہاں آئے ہیں؟ ہم جو ہے ڈائیورٹ ہوئے ہیں قرآن و حدیث پہ اتباع پہ، تو چونکہ ہم وہ چھوڑ کے ہم یہاں پہ آ گئے اور اس سے ہم اس کے مقابلے ہمارے پاس یہ چیز ہے، تو اب ہمیں یہ کہو نا کہ ہم جو ہے اتباع کی طرف ہیں۔ اب جیسے دن کے مقابلے میں رات کے مقابلے میں دن ہوتا ہے، تو اب کوئی اجالے میں ہے تو آپ کہیں گے وہ اجالے میں ہے، تھوڑی کہیں گے وہ غیر اندھیرے میں ہے، ہاں اس کے پاس جو نعمت ہے اس نعمت کے حوالے سے اس کی پہچان ہونی چاہیے۔ تو ہمارے پاس وہ نعمت ہے اتباع کی، تو وہ ہماری شناخت ہے، وہ ہماری پہچان ہے۔ اور وہ جو ایک نعمت ہی نہیں، تقلید جس کو ہم نعمت ہی نہیں مانتے ہیں، اس میں ہم نہیں ہے، تو وہ ہماری پہچان کیوں بنا رہے ہو؟ وہ ہماری پہچان نہیں ہے۔ تو تقلید ہم نہیں کر رہے ہیں، اس کی جگہ پہ ہمارے پاس کیا، اس کی جگہ پہ جو چیز ہے اس سے ہم کو ہمارا نام دو نا کہ ہم جو ہے اتباع والے ہیں۔ تو یہ ہمارا اصلی نام ہے، ہم اپنے آپ کو متبع کہتے ہیں، اہل حدیث کہتے ہیں، یہ ہمارا نام ہے، یہ ہمارا ٹائٹل ہے۔ ہم کو آپ اہل حدیث کہیے، آپ ہم کو جو ہے متبع کہیے، لیکن غیر مقلد کیوں کہہ رہے ہیں بھائی؟ غیر مقلد کا تو کوئی سر پیر نہیں ہوتا، تو ہم تو بے سر پیر کے والے